جی میں فعال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار میں فعال ملک۔ آج کا موضوع ہے عمران خان کی ناکام چالیں اور ملک میں بڑھتی ہوئی افراتفری۔ عمران خان کی جب حکومت آئی تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھی بہتری کرے گی، اور اگر 5-10% بھی اس نے کر لیا تو بہت بہتر حالات ہو جائیں گے۔ لیکن جو انہوں نے سبز باغ لوگوں کو دکھائے تھے اس کے بالکل ریورس میں یہ چلے گئے، اور کئی ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے۔ اور آئی واش کے طور پر انہوں نے کہیں ٹیمپریری شیلٹرز جو ہیں وہ بڑے شہروں میں لوگوں کے لیے بنائے کہ یہ ان کی رات کی قیام گاہ ہے اور یہاں پر کھانا ملے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کے شوشے تھے جو کہ فوجی حکمران پاکستان میں اکثر و بیشتر کرتے چلے آئے، تو کیونکہ ان کو بھی اسی طرح سے لایا گیا تھا تو ان کے ساتھ بھی وہی یعنی لوازمات لگے ہوئے تھے۔ اب 2 سال کی حکومت ان کی مکمل ہو گئی ہے اور یہ ہمیں روز نئے نئے خواب دکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ پرانی حکومتوں کے یہ مسائل ہیں، پھر کہتے رہے اب ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں ہم کچھ کر لیں گے۔ تو لوگ ان سے بہت ہی نالاں ہیں، اور اب جو پریزنٹ صورتحال ہوئی ہے، یعنی 20 سپٹمبر اے پی سی کی جب میٹنگ ہوئی اور جو انہوں نے لائے عمل رکھا، تو موصوف عمران خان جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو چکے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنے کے ہیں جو کہ ایک انتہائی اناڑی جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو صاف ذرا ان کی سیاست میں اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کو یہ اندازہ ہے کہ ملک کے اندر حکومت کا کام اپوزیشن کے ساتھ چیلنج نہیں کرنا ہوتا بلکہ چیزوں کو پیسیفائی کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، وہ ہمارے اندر افراتفری پھیلانے کا بہت یعنی ان کا گہرا ہاتھ ہے۔ اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ یعنی وردی والوں کو وردی والے مار رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا، یعنی قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ اب ان کا حال ہی میں یہ دیکھ لیں جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ اپنے جو وکیل تھے انصاف فورم کے، ان کو بلا کے تو انہوں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ جی اپوزیشن اگر یہ کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے میں سب چیزیں کریں گے اور ان کو ہم چٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ تو جب ہم اس طرح کی گروہ بندیاں کریں گے اور گروہی مفادات کے لیے کام کریں گے تو ہم اپنے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا سبب بنیں گے، جو کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں وہ ابھی حال ہی میں ان کے شمالی علاقہ جات کے جو کچھ کونسلرز اور اس طرح کے ریپرزینٹیٹیو انہوں نے اپنی پارٹی کے بنائے ہیں، ان کا اجلاس بھی جو ہے انہوں نے کیا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کی کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم ٹکرا جائیں گے۔ تو ٹکرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع کی جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم یا حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ خانہ جنگی جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں، لیکن کیونکہ ان کا طریقہ کار آنے کا بالکل مختلف ہے تو اس لیے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیسے مصر میں وہاں کی منتخب حکومت کو ختم کر کے تو جنرل صاحب نے قبضہ کر لیا ابھی حال ہی کے دنوں میں، تو ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ ٹھیک ہے ملک کے اندر افراتفری جو ہے پھیلتی ہے تو پھیل جائے، لیکن ہم نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ تو ہمارے عمران خان بھی جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کی صورتحال سے یعنی دوچار ہیں، اور خود جو ہے وہ میدان میں آ کے اپوزیشن کے ساتھ جنگ و جدل میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے پریکٹیکلی کیا ہوگا، اس کے ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلے گی، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ کہیں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ کو یہی کردار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر یہ پہلے ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی دانش مندی کا جو ہے حساب نہیں کیا، بلکہ یہ بھی دست و گریبان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے بھی ایسی ایسی چالیں بھی چلی ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ اور خرابی اور نفرت اور جنگ و جدل کی صورتحال برپا ہوگی۔ اور یہ پچھلی 3-4 جو انہوں نے سپیچز کی ہیں یا جو انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی کہا جی کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس آ گئے ہیں اور آپ آ جائیے، یعنی جب تک چیزیں جو ہیں وہ ان کے فیور میں اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی تو یہ اس طرف تھے اور دوسروں کو سیکورٹی رسک کہتے تھے۔ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہوئی ہے تو اب یہ دوسری طرف سے میدان میں آ گئے،
تو کل عمران خان بھی جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر افراتفری پھیلانے میں، یعنی جو پرانے اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے وہ بھی نواز شریف بھی سامنے ہیں، اور آج کے مورے بھی جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں، یعنی دونوں آپس میں ٹکرائیں گے. تو یہ ٹکرانے کی جو صورتحال ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لیے کریٹ کی، جو کہ ایک خوفناک حالات کو جنم دے گی. پھر یہ موصوف امریکہ کے جو صدر بنے تو انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام جو ہے مسلسل کیے ہوئے. یہ کووڈ-19 کا شکار ہوئے تو کچھ ہی دن رہنے کے بعد یعنی کوارنٹین سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے اور لوگوں کو ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے سیکیورٹی کے اور ان کے جو ڈرائیور ہیں اور ان کے دوسرا جو سٹاف ان سب کو انہوں نے کرونا کا مریض یا کرونا کا شکار کروا دیا. تو پریکٹیکلی جب حکمران سوسائٹی کے اگینسٹ لڑنا شروع ہو جائیں تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آج جو ہے وہ رشیا کے انٹیلیجنس چیف کا بیان آیا کہ ان کا یہ اندازہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوراً بعد ڈی سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور کچھ حد تک یہ کہتے ہیں کہ بائی 2020 کے اینڈ سے پہلے پہلے امریکہ جو ہے وہ اتنا ڈی سٹیبل ہو جائے گا کہ اس کی اپنی تمام سٹیٹس کو یکجا رکھنا پاسبل ہی نہیں رہے گا. تو جیسے انہوں نے انتشار اپنے ملک میں پھیلائے، اسی طرح ہمارے عمران خان نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلا، اور اس حد تک پھیلا دیا ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کے لیے کس دن ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تلوار اور پتھر اور اینٹ اٹھاتے ہیں. ابھی یعنی ہماری حکومت کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ابھی ایک آئلینڈ یعنی کراچی اور سندھ کہہ لیں اور دوسرا بلوچستان، اس کے ساحل پہ جتنے بھی جزیرے ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول لینے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. یعنی جب سمندر خاموش ہو اور اس میں لہریں موج زن نہ ہوں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی اب کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا ہے. تو ہمیں پچھلے دنوں جب کراچی میں بارشیں ہوئیں اور وہاں پر وزیر اعظم صاحب مخاطب ہوئے تو اس کے اگلے ہی یعنی 2-3 ہفتوں کے اندر ہی ہمیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دوسری طرف کھیلتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے ان جزیروں کے اوپر گفتگو کرنی چاہی کہ یہ وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ان جزیروں پر لوگ پتہ نہیں $50 بلین کے $100 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ دبئی کو جو ہے وہ ہمارے جزیرے پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس لیے گورنمنٹ آف سندھ اینڈ بلوچستان جو ہے وہ ان جزیروں کو وفاق کے حوالے کر دیں. تو اب جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اگینسٹ آ گئی ہیں کہ یہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پروونس کا ایریا ہے تو یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ بیان دیتے ہوئے پائے گئے، اور پھر ہم ایک قافلہ لے کے سعودی عرب پہنچے اور وہاں ہم نے سبکی اٹھائی، اور ایم بی ایس سے نہ ہماری ملاقات ہوئی اور نہ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں جا کے ہم نے کیا ڈسکس کیا، کیونکہ جو گئے تھے وہ ہمیں جواب دہ نہیں تھے، اور جو ہمیں جواب دے تھے وہ وہاں پہ گئے ہی نہیں. تو یہ ہماری یعنی ہم ٹھہرے ہوئے پانیوں میں پتھر پھینکتے ہیں، اور پھر جب لہریں اٹھنے لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اپوزیشن یا جو دوسری پارٹیز ہیں پروونسز میں حکومت کر رہی ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا، یہ وہ امریکہ میں پاکستان کا ہوٹل ہے یعنی روز ویلٹ ہوٹل، جو کہ اب حکومت نے پکا ہی بند کر دیا ہے. اور یہ اس کی شان و شوکت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی شہرت کا حامل ہوٹل ہے جو کہ پاکستان میں پی آئی کی ملکیت ہے. اس میں کوئی 1000 سے اوپر جو ہے وہ سویٹس اور اس طرح کے یعنی رہنے کے بندوبست ہیں، اور اس کو پکا جو ہے وہ عمران خان کی حکومت یعنی خود تو کچھ کرنا نہیں، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی پکا بند کر دیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ چلیں کووڈ-19 میں وہاں کوئی ڈیفیکلٹی ہے بزنس میں تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے کلوز کیا جا سکتا ہے کہ جب تک یہ ٹیمپریری فیز ختم نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا وہ ہم کوئی سروس آفر نہیں کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پکا ہی بند کر دیں. تو ان کی کیبنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ یہ اس کو پکا ہم بند کر رہے ہیں، یعنی پھر ان کا کوئی زلفی بخاری ٹائپ فرینڈ ہوگا جس کے حوالے یہ سب کچھ کیا جائے گا، یا پھر کوئی جو ہے نا وہ کباب اور پیزا بیچنے والا ان کا عزیز ہوگا تو اس کے حوالے کر دیں گے. اور اونے پونے جو ہے وہ یہ وہی گفتگو ہوگی کہ جو پہلے یہ الزام لگاتے تھے کہ پہلی حکومت میں جو لوگ تھے وہ اونے پونے چیزیں کر رہے تھے.
تو انہوں نے یہ بندوبست جو ہے وہ شروع کر دیا، اور جن کے کہنے پر شروع کیا عوام ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افراتفری کا ایک اور جو شاخسانہ ہے وہ ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو امریکی فوج کا حال افغانستان میں ہوا، ہم اس سے برا حال آپ کا یہاں پر کریں گے۔ تو یعنی خانہ جنگی کے لیے یہاں پر بہت ساری قوتیں آلریڈی پاکستان میں تیار بیٹھی ہیں، اور یہاں کے لوگ معصوم جو ہیں وہ یا تو اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، یا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور ان کے علاقے میں یہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو کسی طرح سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان کو گفتگو ایسے نہیں کرنی چاہیے جو کہ یہ موصوف فرما رہے تھے، یعنی ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر لگتا یہ ہے کہ کوئی 5-6 ممالک بنانے کے لیے کچھ قوتیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان پر جو ہے وہ ہمارے ایف آئی اے کے جو ڈی جی ریٹائر ہوئے پچھلے یعنی تھوڑی ٹائم پہلے، انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں میمن صاحب نے کہ اللہ پناہ، کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ان کو بلا کے تو ذاتی اناد اور بغض کے حساب سے دوسروں کے اگینسٹ کیسز بنانے کے لیے کہتے رہے۔ تو اس انٹرویو میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی دانش مند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ بندر کے ہاتھ جو ہے وہ اگر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ جو اس کا اشر کرتا ہے وہی ہماری یہ والی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے۔ ان کے اس انٹرویو سے جب ہم نکلے تو ہم ایک اور مشکل میں جان پڑے، جہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں جو آزاد کشمیر کے پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں یعنی راجہ فاروق حیدر، ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں شامل ہے، اور یہ ایف آئی آر وہ ہے جس میں بغاوت کا مقدمہ جن لوگوں پر درج کیا گیا، اور یہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے وزیر اعظم کو بتایا، کیونکہ آئی جی نے ان کو ٹیلی فون کیا، کیونکہ یہ سہیل وڈائی صاحب نے اس کو اوپن کیا ہے کہ وزیر اعظم کے پورے نالج میں تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے خلاف، اور آزاد کشمیر کے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف۔ تو اب یہ مودی جو ہے اور دوسرے انڈین ہمارے اگینسٹ اس کو استعمال کریں گے کہ پاکستان میں دیکھیں جی جو پرائم منسٹر ہے اس کو تو غدار یا اس کو باغی قرار دے دیا گیا ہے، تو پریکٹیکلی وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یعنی ہم جو ہے وہ اپنی تیزی میں اپنے ہی ملک کے اگینسٹ بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں لگتا ہی ہے کہ آنے والا جو یعنی اے پی سی کی جماعت جنہوں نے اگلے احتجاج کا پروگرام بنایا، ان کے گجرانوالے جلسے میں کہیں لڑائی جھگڑے جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے، اور پھر یہ الٹیمیٹلی ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بصیرت قوم ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت انگیز حساب سے چلیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لیکن کیونکہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی کو اسٹیبلشمنٹ نے چیلنج کیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر سوچنے کا عمل ہی ہوتا تو وہ آئین کو اس طرح روند کے حکومتیں ہی کیوں کرتے اور وہ اتنے سال تک پولیٹکس میں کیوں رہتے۔ تو پریکٹیکلی ملک کو اس دھانے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر کوئی چیز سٹیبل دکھائی نہیں دیتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ مہنگائی بھی اس نتیجے پر ہمیں پہنچا رہی ہے جس پر جو ہے وہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان سے جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہی ان کی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ جو ہے ان کی باڈی کیمسٹری کو چینج کریں گی، اور جب ڈفرینٹ انزائمز سکریٹ ہوں گے اور ڈفرینٹ ہارمونز جو ہیں وہ اپنے کنٹرول کو مضبوط کریں گے، تو لوگوں کے اندر ایجیٹیشن جو ہے وہ لامحالہ بڑھے گا۔ تو ہمیں کچھ ایسا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس خانہ جنگی سے روک سکیں، کیونکہ جن ممالک میں بھی خانہ جنگی ہوئی ہے وہاں پر حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی ایسا گروہ یا ایسے انسان حکومت میں یا حکومت سے باہر جن کی آواز سنی جاتی ہے وہ اس کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ شاید ہر شخص جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر کچھ بٹوارہ، کچھ حصے بکھرے جو ہے نا وہ ہو جانے چاہیے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی بحیثیت عوام ہمارے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔
اللہ ہمیں بہتر چیزیں سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.